بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج 17 جون ہے اور یہ دن پوری دنیا سے مخفی نہیں ہے، جس میں سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا اور اتنا بڑا سانحہ ہوا جس کی یاد آج بھی تازہ ہے اور قیامت تک تازہ رہے گی، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں ظالم حکمرانوں نے ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے اتنا زیادہ خوف و ہراس پھیلایا اور ظلم کے خلاف جد و جہد سے روکنے کے لیے 17 جون 2014 کو سیاسی ظلم و بربریت کی انتہا کرتے ہوئے مرد و زن کی تمیز کیے بغیر نہتے کارکنوں پر گولیوں کی بارش کر دی گئی۔ یہ تحریک منہاج القرآن کے، پاکستان عوامی تحریک کے وہ نہتے کارکن تھے اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی قیادت میں مستفوی انقلاب کا خواب شرمندہ تعبیر کرنے والے تھے، جس سے 14 شہید اور 100 کارکنان وہ زخمی ہو گئے۔ مستفوی انقلاب کے مقصد کی تکمیل کے لیے انقلاب مارچ کا اہتمام کیا گیا تو ملک بھر سے ہزاروں کارکنان کو وہ گرفتار کیا گیا، معصوم اور بے گناہوں سے جیلوں کو بھر دیا گیا، انقلابی قافلوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور پھر بعد ازاں تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں نے 70 دن پر مشتمل وہ انقلابی دھرنے میں شدید موسم، گولیوں، شیلنگ، کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی اس کی شدید قلت اور کمی کو استقامت سے برداشت کیا اور شجاعت کے وہ انمٹ داستان رقم کر دی کہ آج کوئی بھی طبقہ کسی بھی شکل میں وہ احتجاج کرے، وہ آئین کی شک 62 اور 63 کے نفاذ میں کوئی بھی آواز بلند ہو، کسی ٹی وی چینل پر نظام کی تبدیلی کا تذکرہ کیا جائے تو یہ سب در حقیقت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور ان کے جان نثاران، ان کی جرأت اور بہادری کی للکار کی یہ بازگشت ہے۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کون ہیں؟ یہ شیخ الاسلام، قائد انقلاب، سب دنیا جانتی ہے کہ افریقہ سے لے کر مشرق بعید کے ممالک اور یورپ سے لے کر لاطینی امریکہ، آسٹریلیا، مشرق وسطیٰ اور دنیا انسانیت کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ نے اسلام کا آفاقی امن کا پیغام نہ پہنچایا ہو۔ یورپ کی چکا چوند ہو یا مادیت زدہ ماحول میں بھی انہوں نے لاکھوں نوجوان مردوں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں کو آپ نے صاحب حکومت خضرا کی دہلیز پر لا کھڑا کر دیا۔ ان کا جینا مرنا، شب و روز کی محنتوں مشقتوں کا حاصل اب مستفوی تحریک ہے اور تحریک منہاج القرآن کے کارکنان وابستگان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیخ الاسلام کی صورت میں ملنے والی نعمت پر سجدہ ہائے شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسی شخصیت کی سنگت عطا فرمائی ہے، ان کی رفاقت و مائیت عطا کی ہے جو یقین محکم، عمل پہ اہم اور محبت فاتح عالم کی عملی تصویر ہے۔ ان کی قیادت اور علمی اور فکری فیضان کی سعادت کے حصول پر جتنا بھی فخر کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اگر دینی حوالے سے دیکھا جائے تو دینی امور میں جہاں انہوں نے اسلاف کے اجتہادی کام کو آگے بڑھایا ہے، وہاں انہوں نے سیاسی سماجی امور میں بھی ایک ریفارمر کی حیثیت سے اپنا شاندار کردار ادا کیا ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، انہوں نے وطن عزیز میں ٹھہرے ہوئے متعفن سیاسی تالاب میں اصلاحات کا کنکر پھینکا اور ایک ایسا ارتعاش پیدا کیا کہ جس کی لہروں کے کو سیاست کا ہر شعبہ اور طبقہ وہ محسوس کر رہا۔ 70 سالہ سٹیٹس کو کہ سیاسی محاذ پر پہلی بار آپ ہی نے آئینی الیکشن کمیشن کی تشکیل کا ویژن دیا تھا اور محض اخبارات کے بیانات تک محدود نہ رہے تھے، بلکہ لاہور سے اسلام آباد تک
ایک ایسا یادگار لانگ مارچ کیا جس میں روایتی سیاسی کارکن شامل نہ تھے، بلکہ وکلاء شامل تھے، ڈاکٹر شامل تھے، علماء شامل تھے، مشائخ شامل تھے، کاشتکار شامل تھے، کلرک اس میں شامل تھے، مزدور اس میں شامل تھے، نوجوان اس میں شامل تھے، خواتین، بچے، بوڑھے، کوئی طبقہ فکر ایسا نہ تھا جو اس میں شامل نہیں تھا۔ الغرض تمام طبقات کی بھرپور نمائندگی تھی۔ اس لانگ مارچ نے جمہوریت کے جسد کو لاحق انجینئرڈ انتخابات اور ریگنگ کے کینسر کی تشخیص کی۔ یہ موقف اور مطالبہ اس حد تک اصولی اور شفاف تھا، اس وقت کی حکومت نے اس موقف کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور تحریری معاہدہ کیا اور یہ یقین دلایا کہ اس کینسر کا علاج کیا جائے گا۔ اسی طرح غیر جانبدار اور بلا تفریق احتساب کے لیے پہلی بار شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے عملی نفاذ کے لیے ملک گیر بیداری شعور مہم چلائی اور بالآخر انہی آرٹیکلز کے تحت روایتی کرپٹ اور لوٹ کھسوٹ کی سیاست پر یقین رکھنے والی قوتوں کا محاسبہ بھی کیا۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا بطور ریفارمر کردار روایتی سیاسی قوتوں کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ انہوں نے ریاستی طاقت کے بے رحم استعمال کے ذریعے انہیں اور ان کے جانثار کارکنان کو ڈرانے دھمکانے کی بڑی کوشش کی۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن اس کی ایک بدترین مثال ہے، لیکن شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور ان کے کارکنان نے غاصب قوتوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری ایک نڈر، با کردار، بے باک اور اعلیٰ تعلیم یافتہ شخصیت ہیں جن کے سیاسی، سماجی، دینی ویژن نے دنیا بھر میں اپنے مداحین کو پیدا کیا۔ آج بھی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور ان کے کارکنان ظالم نظام اور طاغوتی قوتوں کے خلاف ایک توانا اور جرأت مند آواز ہیں۔ یہی وجہ ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے جہاں فکری اور عملی کاوشیں کی ہیں، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اسلام کے حقیقی جو پیغام امن اور محبت کی خوشبو کو پھیلایا ہے، جہاں انہوں نے نفرتوں بھرے اس خونی منظر نامے کو پرامن معاشرے میں بدلنے کی ایک ایسی کوشش کی ہے جس کا عالمی سطح پر اعتراف کیا جا رہا ہے، تو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت صبر کی ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کی۔ آج ضرورت صبر کی ہے کہ آج ہم اس تحریک کا ساتھ دیں، ان کے کارکنان کا ساتھ دیں، ان کے رفقا کا ساتھ دیں اور مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع کریں، تاکہ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں جو شہید ہوئے ان کا قصاص لیا جائے اور ان کو قصاص، ان کا حق ملے ان کو ورثاء کو۔ جب تک ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، عملی طور پر نہیں دیں گے، اس وقت تک یہ قرض ہمارے اوپر بھی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قاتل ہیں وہ جلد از جلد وہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ جو انہوں نے ظلم عظیم کیا ہے انہیں ان کا بدلہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس تحریک کا، ان کی قیادت کا ساتھ دے کر ہمیں اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔